اچھا، جب مسئلہ ترک رفع الیدین کا آتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ضد اور عناد کی بنا پر صحیح احادیث پر بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، ان کو بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اعناف کو نیچا دکھلانا، بس اس پر بیجا اعتراض کیے جاتے ہیں اور اس سے مسئلہ ترک رفع الیدین سے فرار کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے فرار کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جناب نے اپنا ایک کلپ ریکارڈ کروایا، اس کا عنوان یہ تھا کہ رفع الیدین سے فرار کے بہانے، اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا رد کرنا، بس یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حدیث پیش کر رہے ہیں، حدیث بھی صحیح ہے۔ اچھا، جو اعتراضات سکھلائے جاتے ہیں وہ اعتراضات کیا ہیں؟ سب سے پہلا اعتراض یہ سکھلایا جاتا ہے کہ جی ترک رفع الیدین کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جب ترک رفع الیدین کی حدیث پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی کسی بھی صحابی سے ترک رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ جب یہ مسئلہ حل کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ ترک رفع الیدین کی احادیث اصول محدثین پر ضعیف ہیں۔ اب جب یہ مسئلہ حل کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ثابت نہیں بلکہ ان کی طرف منسوب ہے۔ جب اس کو عبداللہ ابن مسعود سے ثابت کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ جب وجہ ضعف پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں اس کے اندر عاصم بن کلیب ہے۔ جب عاصم بن کلیب کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کے اندر سفیان مدلس ہے۔ جب اصول محدثین کی روشنی میں سفیان کی تدلیس کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے جی عبداللہ بن مبارک نے تو رجوع کر لیا تھا تو کہتے ہیں پھر وہ عبداللہ بن مبارک کا جو امام صاحب سے مناظرہ ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کا حل نکالا جاتا ہے تو پھر آخر میں کہتے ہیں جی آپ کوئی ایک ایسی حدیث پیش کریں جس میں ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ تو ہیں ان کے اعتراضات۔ میں انشاءاللہ العزیز ان سارے اعتراضات کے آپ کے سامنے علمی اور تحقیقی دلائل رکھوں گا اصول محدثین اور احادیث کی روشنی میں۔ فیصلہ پھر آپ خود کر لیجئے گا کہ ان اعتراضات کا وزن کتنا ہے، یا اعتراضات یہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ سب سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان کی طرف منسوب ہے، اور اگر وہ حدیث ان سے ثابت ہو جائے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ حدیث ہے جناب سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، منسوب، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو جائے تو ہم آج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عزیز من، میں تو یہ عرض کروں گا کہ میں صرف عبداللہ بن مسعود کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے علاوہ اور بھی جو صحابہ ہیں میں ان سے بھی الحمدللہ ترک رفع الیدین ثابت کر سکتا ہوں، اور احادیث سے، صحیح احادیث سے الحمدللہ۔ اور یہ فقیر تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہے، 800 سے زائد حوالہ جات الحمدللہ یہ پیش کر سکتا ہے، 800 سے زائد حوالہ جات۔ اچھا جی، سب سے پہلا اعتراض کیا تھا کہ جی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہو جائے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں عبداللہ بن مسعود سے انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل کے ساتھ، سارے اعتراضات کے ساتھ اس کو حل کروں گا، لیکن اب میں آپ کو صرف چند حوالے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ یہ عبداللہ، میرے پاس کتاب ہے مسند حمیدی۔ یہ مسند حمیدی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، اور وہ استاد ہیں جن سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی حدیث نقل کی ہے۔ اصل میں کیا کروں، میرا مزاج بڑا ٹھنڈا مزاج ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلے کو بات سمجھا دوں، میں پوری بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ہدایت میں نہیں دے سکتا، اور نہ کسی کا دل میرے قابو کے اندر ہے کہ اس کے دل میں یہ بات اتار دوں۔ جو بندہ میری بات کو، مجھے ایک میسج آیا تو کہنے لگا مولانا آپ نے حجت تمام کر دی۔ میں نے کہا جی جتنے بھی اہل عقل ہیں وہ میری بات کو سنتے ہیں، سننے کے بعد میری دلیل پر غور کرتے ہیں، میرے الزامی جواب کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد واقعتاً وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ مولانا آپ نے پوری بات سمجھا دی، آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ نصب العین بنا رکھا ہے اور اپنا مقصد بنا رکھا ہے کہ ہم نے تو رد کرنا ہی کرنا ہے اور ہم نے اس کا جواب دینا ہی دینا ہے، تو ان کے دل کے اندر میں بات نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ مسند حمیدی امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے استاد، جن سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سب سے پہلی حدیث نقل کی ہے۔ اب یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کر آئے ہیں،
اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں، میں یہاں تھوڑی وضاحت کر دوں، ان سے 3 طرح کے عمل حدیث میں ملتے ہیں۔ پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کرنا، رکوع اٹھتے اور رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور سجدوں کی۔ اس پر پوری تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو میرا کلپ ہے کہ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رفع الیدین کرتے تھے، وہاں آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ تو یہاں تو صرف میں ترک کے دلائل بیان کر رہا ہوں نا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب انہوں نے نماز شروع کی تو رفع الیدین کی۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ نے رکوع کا ارادہ کیا اور رکوع سے سر کو اٹھایا تو فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، نہ آپ نے رکوع کے وقت رفع الیدین کی اور نہ آپ نے سجدوں میں رفع الیدین کی۔ اب اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ اب ظاہر بات ہے حدیث کی سند صحیح ہے تو حدیث ثابت ہو گئی، تو اب ان کو چاہیے تھا اس بات کو مان لیتے اور اپنی تعصب کی جو اینک لگا رکھی اس کو اتار دیتے اور کہتے جی صحیح حدیث ہم عمل شروع کر دیں۔ مجھ سے ایک ساتھی کہنے لگا جی کہ بندہ اہل حدیث ہو جانے کے بعد یا مرزا صاحب کے ٹائے جار جانے کے بعد وہ حدیث کو کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا جی پہلے اس کے دل کے اندر حدیث کا احترام ہوتا ہے، اب جب وہ ظاہر بات ہے کہ مرزا صاحب کے ٹائے چڑھ جاتا ہے تو وہ اس کے دل میں سے حدیث کی محبت کو نکال دیتے۔ اب اس کے سامنے صحیح حدیث بیان کریں تو وہ اس میں سے نا وہ کیڑے نکالے گا، یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے۔ اب یہ صحیح حدیث ہے نا، اس میں آتا ہے رکوع میں بھی نہیں کرتے تھے اور سجدوں میں بھی نہیں کرتے تھے، دونوں بات سامنے آ گئی۔ اب ظاہر بات ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس بات کو مان لیتے، لیکن بجائے ماننے کے اب چلے جاتے ہیں جی، کہتے ہیں جی اب اس کا ہمیں جواب دیں۔ اب تحقیق تو ہوتی نہیں ہے، مقصد جواب دینا ہوتا ہے، تو آ کر اعتراض کرتے ہیں جی کہ اس میں امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سما امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ثابت نہیں ہے۔ جی واقعتاً آپ کی بات اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ امام حمیدی کا امام زہری سے سما ثابت نہیں ہے، آپ تحقیق کر کے یہ تقلید کر کے آئے ہیں، تو ظاہر بات انہوں نے کسی سے پوچھا ہوگا، تو میں نے کہا جی آپ تحقیق نہیں کرتے، آپ تقلید کرتے ہیں۔ اور ان بیچاروں کا بھی یہ حال ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر کتاب پڑھنی نہیں آتی۔ وہ ایک حاشیہ تو اس میں لکھا تھا کہ نیز میری کتاب الاسانید الصحیحہ، یہ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہے جزء رفع الیدین میں، تو اس کو جناب یہ پڑھتے ہیں کہ نیز میری کتاب میں لکھا کہ الاسانید الصحیفہ، اور پھر کہتے ہیں نیز میری کتاب دیکھیں کتاب الاسانید الصحیفہ فی اخبار ابی حنیفہ۔ الاسانید کو بھی ساکت پڑھا اور صحیحہ کو صحیفہ پڑھ دیا۔ چلے ہم پھر بھی اس نے ذہن رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، غلطی سے منہ سے نکل گیا ہوگا، ہم چلیں اس بات کے پیچھے بھی نہیں پڑھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھ کر بھی ان کو پڑھنا، جس بندے کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا وہ کیا تحقیق کرے گا، عربی عبارتوں کی کیا تحقیق کرے گا؟ تو اصل میں اس میں ہوا یہ ہے کہ اس کی سند میں کاتب کی غلطی سے ساون جو سفیان کا درمیان میں واسطہ تھا وہ رہ گیا ہے، یہ ساون غلطی ہو گئی ہے، اور اکثر کمپوزنگ کے اندر یہ غلطی ہو جاتی ہے، کاتب سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ سیرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک کتاب ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ، یہ میرے سامنے ہے، یہ سیرت امام بخاری عبدالسلام مبارک پوری صاحب نے لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 45 پر واقعہ نقل ہے، تو میں صرف اس کا مفہوم آپ کو سنا دیتا ہوں اپنے الفاظ میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک بہت بڑے محدث تھے بخارا کے، جن کا نام تھا علامہ داخلی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے حضرات ان کی مجلس میں جا کر وہ حدیث سنا کرتے تھے، حدیث سیکھا کرتے تھے۔ امام بخاری اس وقت بچے تھے، تو ایک دن انہوں نے حدیث پڑھی کہ سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ حضرت یہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ ابو زبیر نے ابراہیم سے روایت نقل نہیں کی۔ امام بخاری اس وقت بچے تھے، 11 سال ان کی عمر تھی، انہوں نے ڈانٹ دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی آپ اصل کتاب دیکھ لیں، وہ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ علامہ داخلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بچہ تو صحیح کہہ رہا ہے، کتاب کے اندر اصل کتاب کے اندر تو کچھ لکھا ہوا ہے، آ کر انہوں نے پوچھا کہ بیٹا اصل کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سند یہ ہے کہ الزبیر ہوا ابن عدی عن ابراہیم۔ اب دیکھیں ایک بہت بڑے محدث تھے، بیان کرنے میں غلطی ہو گئی، تو جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا تو وہ اصل کتاب دیکھنے کے لیے گئے، تو گویا جب اصل کتاب دیکھی تو اس میں کیا تھا؟ الزبیر ہوا ابن عدی۔ تو اب اسی طرح یہاں بھی امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں سفیان کا واسطہ درمیان میں رہ گیا۔ اب اس کا
تحقیق تو یہ ہے کہ کلمی نسخہ دیکھا جائے. اب کلمی نسخہ کسے کہتے ہیں؟ جو اصل نسخہ ہاتھ سے جو پہلے زمانے میں لکھا کرتے تھے. اب اس کلمی نسخے کے اندر میں اس کا سکین انشاءاللہ لگا دوں گا. اس کلمی نسخے کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری. وہاں سفیان کا واسطہ درمیان میں موجود ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے یہاں رہ گیا. میں بے شمار ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہوں جہاں کتابت کی غلطی ہوئی، آیات غلط لکھی گئی ہیں، آیات رہ گئی ہیں، بے شمار پیش کر سکتا ہوں، لیکن ہم انہیں کاتب کی غلطی اور صاف سمجھتے ہیں. کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی صاف من رہ گیا ہے، جو غلطی تھی اصل نسخہ دیکھیں تو اس میں. تو اب یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ امام حمیدی کا سماع امام زہری سے ثابت نہیں، اور جو سفیان کی تدلیس والا مسئلہ تو وہ بھی یہاں نہیں ہے، کیونکہ سفیان یہاں تحدیث کے سیغے کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. یہ دونوں مسئلے حل ہو گئے. اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہ سمجھیں کہ امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا 219 میں. اب صحیح ابی عوانہ جو کتاب ہے یعقوب بن اسحاق اور بستان المحدثین کے اندر ان کی تاریخ وفات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 316 نقل کی ہے. تو یہ مسند ابی عوانہ میرے پاس موجود ہے. یہ مسند ابی عوانہ، اس کی حدیث نمبر ہے 1251 اور صفحہ نمبر ہے 334. صفحہ نمبر 334 پر یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کر آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَإِذَا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع، جب رکوع کا ارادہ کرتے یا رکوع سے سر اٹھاتے تو لا یرفعہما، تو دونوں مقام تسنیہ کی ضمیر لے کر آئیں، تو دونوں مقامات پر رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، یعنی رکوع کے وقت بھی نہیں کرتے تھے اور سجدوں کے وقت بھی نہیں کیا کرتے تھے. اب مسئلہ رہ گیا کہ امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات نقل کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رکوع کے وقت بھی اور سجدوں کے وقت رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. امام ابو عوانہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات نقل کی کہ رفع الیدین رکوع اور سجدوں میں نہیں کیا کرتے تھے. وہاں جو سند کا مسئلہ تھا وہ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ السائق بمکہ، یا سائق سے مراد محمد بن اسماعیل السائق ہیں. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 75 پر باقاعدہ طور پر ان کا نام یہ نقل ہے کہ محمد بن اسماعیل سائق. میں اس کا سکین انشاءاللہ تعالیٰ لگوا دوں گا. یہ اس کے صفحہ نمبر 76 پر 212 نمبر میں یہ لکھتے ہیں کہ حدثنا محمد ابن اسماعیل السائق بمکہ، یہ ان کا نام تھا. تو یہاں یہ سائق بمکہ نقل کرتے ہیں قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن الزہری قال اخبرنی سالم عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی حدیث نے مثلہ، اسی کی مثل حدیث نقل کی. کیا مطلب؟ یعنی رکوع اور سجدوں میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ ابو عوانہ جو کتاب ہے اس کا شروع اگر آپ مقدمہ اٹھا کر دیکھیں تو اس کے مقدمے میں 16 محدثین کے نام لکھے جنہوں نے امام ابو عوانہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق نقل کیا کہ وہ پائے کے سٹینڈر کے، یعنی سٹینڈر کے زبردست قسم کے محدث تھے. تعریفی کلمات 16 محدثین سے. اور تدریب الراوی کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر یہ نقل کیا ہے سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ابو عوانہ ہے الصحیحین، یعنی بخاری اور مسلم کی شرط پر اس کی حدیث نکالی گئی ہیں. اچھا، یہ تو مسند حمیدی سے بھی ثابت ہو گیا اور مسند ابی عوانہ سے بھی ثابت ہو گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اب جناب کا ایک جملہ سن لیں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں تسی جننے آلو فٹ کرو گے میں تانوں اتنے ہی آلو اور فٹ کراں گا. اسی ایسے آلو فٹ کریں گے کہ اس طرح چپس نہیں کھاتے ہوں گے کسی نے. تو جناب نے کہا کہ آپ جیسا آلو فٹ کریں گے ہم بھی اسی طرح کا آلو فٹ کریں گے اور آپ کو ایسی چپس بنا کے دیں گے کہ آپ نے ایسی چپس نہیں دیکھی ہوگی. تو میں اب آپ کا جملہ آپ کو لٹانے لگوں. میری اصل میں مزاج ہے میں جملہ لٹاتا ہوں. آپ جیسا آلو فٹ کریں گے تو ہم اس کو کاٹیں گے نہیں، ہم اس کی مشین آگے لگائیں گے، مشین لگا کے اس کی چپس بنائیں گے. چپس بنانے کے بعد پھر وہ چپس پکا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے. صرف پیش نہیں کریں گے، اس کے اوپر کیچپ بھی ڈالیں گے. پھر آپ کو کھلانے کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ دونوں حدیثیں پیش کریں گے اور کہیں گے جناب آپ نے کہا تھا کہ اگر حدیث ثابت ہو جائے تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. چپس بھی آپ نے کھا لی، کیچپ بھی آپ نے کھا لیا، اب برائے مہربانی آپ اس حدیث پر عمل بھی کر لیں تاکہ آپ اپنی بات میں سچے بھی ثابت ہو جائیں.